ترجمہ اٹھا کے دیکھیے کیا لکھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ اگر لولا رعا برہان ربہ، اگر یوسف اپنے پروردگار کی برہان کو نہ دیکھتے تو زلیخا کے ساتھ گناہ کرتے. یہ لکھا. ٹھیک. میرے امام حشتم، امام ششم، امام ہفتم، امام پنجم نے کیا فرمایا؟ باقاعدہ امام حشتم کے مناظرے پر ایک آیا. امام ہفتم نے فرمایا اس لیے قرآن عقل سے لو تو کم سے کم دین کے قریب تو ہو جاؤ گے، ابھی تو دین سے دور ہو کیونکہ تم قرآن نااہل سے لیتے ہو. کہہ تو دیا حسبنا کتاب اللہ، اس کے بعد ایک آیت بھی یاد نہیں تھی. تو آپ قرآن اگلی آیت پڑھ لو. کیوں پیغمبر کے دامن عصمت کو داغدار کرتے ہو؟ کیوں ایک پیغمبر الہی کی عصمت پر حملہ کرتے ہو؟ اے فرزند رسول، قرآن صاف طور سے کہتا ہے، قرآن کریم صاف طور سے کہتا ہے لولا رعا برہان ربہ. یوسف کی نظر میں یہ جرم اتنا سنگین تھا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا. زلیخا نے چاہا تو یوسف نے بھی چاہا. یہ نہیں بتا رہا قرآن کہ زلیخا نے کیا چاہا تھا، یوسف نے کیا چاہا. تو جو زلیخا صفت تھے انہوں نے معصوم یوسف کو بھی اسی میں لپیٹا. جو یوسف صفت تھے انہوں نے معصوم کو معصوم مانا. جو یوسف صفت تھے انہوں نے کہا نہیں. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے چاہا زنا، مگر یوسف نے کیا چاہا؟ یوسف کی نگاہ میں یہ جرم اتنا سنگین تھا، اگر وہ زور دیتی تو یوسف قتل کر دیتا. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ خدا نے تجھے سو سے اور برائی سے بچایا. اگلی آیت جب سو اور برائی سے بچایا، یہ آیت خود کہتی ہے کہ جب بھی قتل سے خدا نے کسی کو بچایا ہے تو یہ جملے استعمال کیے قرآن کریم نے. اب حضرت نے 10 آیتوں کی تلاوت کی. جب قرآن کہتا ہے، جب اگلی آیت یہ کہتی ہے تو کس بنا پر اس آیت کی تعویل یہ کر رہا کہ اگر زلیخا نے چاہا تھا تو یوسف نے بھی چاہا تھا. ہاں یوسف نے چاہا تھا، قتل کرنا چاہا تھا، نہ کہ زنا. ایک معصوم کی نگاہ میں یہ سنگین جرم تھا تو یہ چاہا تھا. اب آئیے، اب انبیاء کی عظمت. چلیے یہ تو حضرت یوسف کا واقعہ ہے. یہ تو یوسف پیغمبر ہیں، یوسف پیغمبر ہیں، یعقوب پیغمبر. اسی قرآن کریم نے میں اگر جھکتا ہوں تو سنت قرآن، میں اگر جا کے در علی پر سجدہ کرتا ہوں تو میں ولایت کے دروازے پر یعقوب پیغمبر کی سنت پر عمل کرتا ہوں. میں اس انبیاء الہی کی سنت پر عمل کرتا ہوں. چلیے میں قسم کھاتا ہوں علی کی، تم خدا کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. میں قسم کھاتا ہوں باب الحوائش کی، تم خدا کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. میں قسم کھاتا ہوں آقا حسین کی، تم خدا کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. ٹھیک. اب آئیے، میں ہوا مشرک تو اے شرک کا دفتر کھول کے تقسیم کرنے والے، آجا تو خدا کے بارے میں بھی فتویٰ لگا لے. خدا کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قرآن کریم کے 114 سورتوں میں سے سورہ نمبر 100، سورہ نمبر 100 سورہ العادیات. یہ مکی سورہ ہے، مکی سورہ ہے. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ٹھیک ہے، میں سے ترجمہ کرتا ہوں. ہاں، غازیوں کے سرپٹ دوڑانے والے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم. ٹھیک. میرا خدا جن گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھا رہا ہے. میرا ایک سوال ہے مسلمانوں سے، خدا کیوں نہیں کہتا مجھے میرے پیغمبر کی قسم؟
علی کی قسم، حسن کی قسم، حسین کی قسم، زہرا کی قسم، کیوں نہیں کہتا خدا؟ کیوں کہتا ہے؟ مجھے دوڑائے جانے والے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم، ان کے اگلی آیت، ان کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ کیوں گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کہا خدا؟ خدا کی قسم، خدا نے جو عظمت دی ہے، وہ عظمت میرے آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ہم اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو خدا جس سوار کے سواری کی بھی قسم نہ کھائے، اس سواری کے ٹاپوں کی قسم کھائے، اس سواری کے قدموں کی قسم کھائے، اس سواری کے پیروں کی قسم کھائے، اس سوار کی کیا عظمت ہوگی؟ اس سوار کی کیا عظمت ہوگی کہ جس کے سواری کے ٹاپوں کی قسم کھائے۔ آجا بتا دے خدا غیر خدا کی قسم کیوں کھا؟ میں صرف خدا جس گھوڑے کی قسم کھا رہا، میں اس گھوڑے کو چوموں تو میں مشرک، خدا سوائے خدا اور اسماء الہی کی کسی سے قسم نہیں کھایا جاتا۔ خدا اپنی اس تمام تر عظمت کے باوجود ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھا کے خدا رہے، توحید رہے۔ میں صرف جا کے اس گھوڑے کو چوموں تو میں مشرک۔ کہاں اگر تو دین قرآن سے لیتا تو یہ شرک کو تو تقسیم کرتا نہ پھرتا۔ تو شرک کو تقسیم کرتا نہ پھرتا۔ آئیے آگے چلیے، آج کی میری ساری گفتگو صرف قرآن سے، قرآن کریم۔ میں لے کے آیا ہوں اس کی صالح الوردانی کی کتاب میرے پاس ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ واقعاً آپ اس کی جب میں شروع کروں گا، آئیے آگے۔ میں جاتا ہوں پیغمبر خدا کی زیارت کرتا ہوں، میں جاتا ہوں انبیاء الہی کی زیارت کرتا ہوں، مکتبہ اہل بیت انبیاء الہی کی زیارت کرتے ہیں آپ۔ خداوند عالم نے کیوں حج کا جز قرار دیا ہے ہاجرہ اور اسماعیل کی قبر کو؟ کیوں طواف کا حصہ قرار دیا؟ تمام مسلمان متفق ہیں اس بات پر کہ جہاں پرنالہ ہے خانہ کعبہ کی چھت کے نیچے، اس پرنالے کے پیچھے آپ نے دیکھا چار دیواری ہے، اس چار دیواری کا اندر کیا ہے؟ اے حج کرنے والے ذرا ہاجرہ اور اسماعیل کی قبر چھوڑ کے حج کر کے دکھا دیں۔ سارے فقہاء متفق ہیں ان کی قبر چھوڑ کے حج باطل ہے۔ اے بندے خدا، جس ہاجرہ اور اسماعیل کی قبر جزء کعبہ ہو کر حج جس کے اردگرد بدقسمتی کا چکر کاٹ کے آنے والے، اسماعیل و ہاجرہ کہاں بچتے اگر میرا حسین نہ ہوتا؟ کہاں کعبہ ہوتا اگر میرے آقا حسین نہ ہوتے؟ کہاں اسماعیل تو جزء حج ہو، ہاجرہ جزء حج ہو، اور جس کے دروازے پر رسالت دن میں 9 دفعہ سلام کے لیے آئے، اس کی زیارت سے مجھے روکا جائے، اس کے سامنے سلام کرنے سے مجھے روکا جائے؟ زیارت قرآن کریم پوری سورہ صافات زیارت ہے، پوری سورہ صافات زیارت ہے۔ عجیب بات ہے، حضرت نوح کے پورے محنت و مشقت کو نقل کرتے ہوئے قرآن آ رہا، آ کر جب ان کی 950 سالہ محنت اور زحمت کو نقل کرنے کے آخر میں اس پیغمبر جلیل القدر کو انعام کیا دیتا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، میرا سلام ہو نوح پر تمام عالمین میں۔ اے انسان، نوح جب زندہ تھا بشری صورت میں اس دنیا میں تھا تو جہاں تھا وہی تھا۔ اب تو انتقال کے بعد نوح عالمین میں ہے۔ جب عالمین میں ہو، خدا نے ان کو عالمین کا بنایا ہے ان کی وفات کے بعد، تو اس وقت نوح سے استفادہ صرف وہی کر سکتے تھے جو سامنے تھے۔ وفات کے بعد کائنات کا ہر شخص روح مقدس سے نوح سے استفادہ کر سکتا ہے، اس لئے کہ اب نوح عالمین میں ہے، ایک جگہ نہیں ہے۔ ایک آگے چلی آئے، ابراہیم خلیل کی گفتگو کرتے ہوئے آخر میں کیا کہا؟ سلام علی ابراہیم، میرا سلام ہو ابراہیم پر۔
اسی طرح سے گفتگو کرتے ہوئے آکے قرآن نے کیا کہا؟ سلام علی موسیٰ، موسیٰ پر سلام، وہ ہارون اور ان کے بھائی ہارون پر سلام. اسی طرح سے آگے چل کے سلام علی الیاسین، اور آخر میں سلام علی المرسلین. تو خدا گزشتہ انبیاء الہی پر سلام بیچنا یہ سنت الہی ہے. میں اگر انبیاء کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ یہی تو کہتا ہوں السلام علیکم یا آدم، السلام علیکم یا نوح، السلام علیکم یا ابراہیم. یہ سنت الہی. آئیے آپ اگر انبیاء کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور نہیں سمجھیں گے، چونکہ اگر آپ سمجھتے تو ان سارے انبیاء کے امام کو نہ کہتے یہ، نہ کہتے یا اس شخص کو کم سے کم رد کر دیتے. کم سے کم آج کا جدید مسلمان یہ کہتا کہ ہاں اس نے توہین کی، ہاں اس نے جسارت کی، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس روایت کو نہیں مانتے. کم سے کم یہی کہتے. میری حیرت اس وقت انتہا تک پہنچتی ہے جب عمر کی صفائی پیش